اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علی الحجاج ابن مسروق الجعفی۔ عزیزوں، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رضائے پروردگار کے لیے اذان کہتا ہے اور اس سے اجر چاہتا ہے، خداوند عالم اسے 1000 شہید کا ثواب عطا کرتا ہے، اسے 1000 صدیق کا اجر عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں میری امت کا مؤذن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اس کے علاوہ مؤذن کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگر کوئی مؤذن ہے تو اس کی کتنی ساری فضیلت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سوچیں کہ جو عام مؤذن ہے اس کے لیے کتنی فضیلت ہے، اس کے لیے کتنا شرف ہے۔ اگر کوئی خاص مؤذن ہو تو اس کا کتنا شرف ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے حرم کا مؤذن بن جائے تو اس کے لیے کتنے شرف کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی خود امام حسین کا مؤذن بن جائے تو اس کا کتنا شرف ہوگا۔ خود نگاہ امامت جس کا انتخاب کرے اس مؤذن کا کتنا شرف ہوگا۔ حجاج ابن مسروق جوفی تاریخ جنہیں مؤذن امام حسین کہتی ہے، جسے خود امام حسین علیہ السلام نے اذان دینے کے لیے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے انتخاب کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کس وجہ سے، کس لیے امام نے حجاج ابن مسروق کا انتخاب کیا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے، دنیا والوں تک پیغام توحید پہنچانے کے لیے، دنیا والوں تک رسالت کا پیام پہنچانے کے لیے نگاہ امامت جس کا انتخاب کرے گی وہ یقیناً کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا، بلکہ کسی اعلیٰ ظرفیت کا مالک ہوگا، کسی بلندی کردار کا حامل ہوگا۔ حجاج ابن مسروق کوفے کے رہنے والے تھے اور قبیلہ مزہج سے تعلق رکھتے تھے۔ حجاج ابن مسروق شروع ہی سے ولایت اہل بیت، محبت خاندان عصمت و طہارت سے سرشار تھے اور اپنے عقیدے میں محکم و راسخ تھے۔ اس کے علاوہ آپ کوفے میں مولائے کائنات کے باوفا صحابیوں میں سے ایک تھے، امام کے مخلص یار و مددگار تھے۔ کوفے میں آپ کو امام کی ہمراہی حاصل تھی اور آپ امام علی کے مشہور شیعوں میں شمار ہوتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے ایمان اور ولایت اہل بیت کا ثبوت دیتے ہوئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور پھر امام دوم کی شہادت کے بعد ولایت اہل بیت کا یہ مخلص شہدا، امیر المومنین کا یہ باوفا صحابی عہد ولایت و امامت کو نبھاتے ہوئے امام حسین کے ہمراہ ہو گیا اور ان کا یار مددگار بن گیا۔ حجاج ابن مسروق کی پوری زندگی ولایت اہل بیت میں گزری، اور انسان کا کمال ہی یہی ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ولایت اہل بیت پہ ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام علی کے ساتھ بہت سارے افراد تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو امام کے ساتھ جنگ میں بھی تھے، امام علی کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کی ہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو وقت کے تقاضے کے تحت امام کے ساتھ تھے۔ کچھ لوگ مال و غنیمت کے لیے امام کے ساتھ تھے، لیکن کچھ ایسے خالص افراد تھے جو خالصتاً امام کے ساتھ تھے، جو معرفت کے ساتھ امام کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ جو امام کے ساتھ خالصتاً نہ تھے، یا امام کی معرفت کے بغیر امام کے ساتھ تھے، یا کسی مطلب کی وجہ سے امام کے ساتھ تھے، وہ کہیں نہ کہیں امام کی زندگی میں یا امام کی شہادت کے بعد راہ امامت سے دور ہو گئے، راہ ولایت سے غافل ہو گئے، اہل بیت کے دشمن ہو گئے، اور نتیجتاً ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ خسارے میں رہے اور آخر میں واصل جہنم ہو گئے۔ یاد رکھیے، درس عبرت ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے امام کے ساتھ رہنا، پھر ان سے جدا ہو جانا انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتا، بلکہ انسان کی زندگی کی حقیقی سعادت یہ ہے کہ ہر لمحہ امام کا پیروکار بن کر رہے۔ زندگی کی اصلی مٹھاس یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ولایت اہل بیت پر ہو۔ مومن کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت کا پیروکار بن کر رہے، ولایت اہل بیت کا مدافع بن کر رہے، جس کا بہترین نمونہ حجاج ابن مسروق ہے، جو جب تک زندہ رہے امام کی پیروی کرتے رہے، جس امام کے زمانے میں رہے ان کی پیروی کرتے رہے، جب تک سانس باقی رہی امامت و ولایت کا دفاع کرتے رہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے کہ اس کی زندگی کا انجام ایمان اور ولایت اہل بیت کے ساتھ ہو۔
آپ کو جس وقت اس بات کا علم ہوا کہ آپ مکے میں موجود ہیں، فوراً اپنے آپ کو امام تک پہنچایا اور امام کے ساتھ مل کر راہی کربلا ہو گئے۔ سفر کے درمیان جب حر ابن یزید الراہی نے امام کا راستہ روکا اور نماز ظہر کا وقت ہوا تو یہ وہی مقام تھا جہاں پہ امام نے حجاج ابن مسروق سے فرمایا کہ اذان کہو۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ امام وقت ندائے توحید کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے جس صحابی کا انتخاب کرے وہ حجاج ابن مسروق ہیں۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے آپ مکہ سے کربلا تک ہر نماز کے لیے آپ اذان دیتے رہے۔ سفر کربلا کے درمیان جب قصر بنی مقاتل پہ پہنچے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تو پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ معلوم ہوا عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے۔ اس وقت امام نے حجاج ابن مسروق کو حکم دیا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس جائے اور انہیں میرا پیغام پہنچائے۔ عبید اللہ جو پہلے عثمانی تھا، امام پھر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور آخر میں کوفے میں سکونت اختیار کر لی۔ حجاج ابن مسروق اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اپنے امام کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے پاس پہنچے، لیکن آخر میں اس نے قبول نہ کیا۔ پہچانے امام حسین نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حجاج ابن مسروق کا انتخاب کیا۔ یہ دو ایسے مقام ہیں جہاں امام نے حجاج ابن مسروق کا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنا اور امام کا انتخاب کرنا حجاج ابن مسروق کی عظمت و قدر و منزلت کو واضح کر رہا ہے۔ پہلا مقام وہ تھا جب امام نے حجاج کو ندائے توحید کے لیے دنیا والوں کو خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے، نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے حکم دیا، اور دوسرا یہ مقام تھا جب امام اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی مدد کی دعوت دینے کے لیے امام نے ان کا انتخاب کیا۔ یا یہ کہا جائے کہ امام پہچانوانا چاہ رہے ہیں، پہچانو حجاج ابن مسروق کی عظمت کو، کہ جنہیں امام نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی ان کا انتخاب کیا اور امامت و ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی ان کا انتخاب کیا۔ کیا کہنے حجاج ابن مسروق کے جو مؤذن توحید بھی ہیں، مؤذن امامت و ولایت بھی ہیں، دنیا والوں تک توحید کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، امامت و ولایت کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور امام نے حجاج ابن مسروق کو پیغام توحید و پیغام ولایت کا قولی و عملی نمونہ بنایا، جو کبھی اذان دے کر اپنی زبان سے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو کبھی عملی طور پر دوسروں کے پاس جا کر امامت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میدان کربلا سے حجاج ابن مسروق تمام حسینیوں کو آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو، وہ ایک حسینی کی شان یہ ہے کہ وہ خود تو پیغام توحید کو، پیغام رسالت کو، پیغام ولایت کو قبول کرنے کے بعد عمل بھی کرتا ہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا والوں تک توحید، رسالت اور ولایت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ایک حسینی کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا والوں تک پیغام حسینی کو پہنچاتا ہے۔ حجاج ابن مسروق کی عظمت و فضیلت اس بات سے اور بڑھ جاتی ہے کہ دو عظیم زیارتیں، زیارت رجبیہ اور زیارت نہیہ میں امام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ فرماتے ہیں السلام علی حجاج ابن مسروق الجوفی۔ عزیزوں، امام کا یہ مؤذن صبح عاشور بدل جاتا ہے۔ صبح عاشور حجاج ابن مسروق کے بجائے جناب علی اکبر اذان دیتے ہیں، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ روز عاشور جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو وقت بھی آتا ہے جب حجاج ابن مسروق امام سے اجازت لے کر میدان میں آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ مقاتل نے لکھا کہ آپ نے 25 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ حجاج ابن مسروق دوبارہ امام کی خدمت میں واپس آتے ہیں۔ زندگی کی سعادت یہ ہے کہ اس کا انجام ولایت اہل بیت پر ہو، ایمان پر ہو، جیسا کہ خود حجاج ابن مسروق نے آخری زندگی کے آخری لمحات میں مولا کے پاس آ کے فرماتے ہیں، مولا میری جان آپ پہ قربان، میں نے آپ کو ہادی پایا، میں نے آپ کو مہدی پایا، آج میں آپ کے جد نبی سے ملاقات کروں گا، آپ کے بابا جو صاحب فضل و احسان ہیں علی ابن ابی طالب سے ملاقات کروں گا، جنہیں ہم رسول خدا کا وصی برحق مانتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد حجاج ابن مسروق میدان میں آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ زخموں سے چور ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، راہی بہشت ہو جاتے ہیں،
اور رسول کے سامنے سرخرو ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضا ہے